حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور یہ ایک عابد و زاہد شخص تھے، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی کا نام حنا تھا، وہ بھی بہت پارسا اور عابدہ تھیں۔ اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تھے۔ عمران کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی بیوی حنا بنت فاقوس بن قبیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں، اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اس سے ملے۔ آخرکار قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی پسندیدہ بن گئیں کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد حساب و رزق دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریباں میں پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد ذاہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، جس سے پانی پیئے، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔
اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر مبارک 51 سال لکھا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔